السلام علیکم، النور ٹی وی میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اثاثہ ریکوری فرم براڈ شیٹ کے سی ای او، جن سے برسوں پہلے جنرل پرویز مشرف نے شریفوں سمیت سیاسی مخالفین کی تحقیقات کا معاہدہ کیا تھا، انہوں نے کرپشن کے الزامات پر مسلم لیگ نون کے سپریم لیڈر نواز شریف سے معافی مانگ لی ہے۔ ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی۔ ویورز، اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ہمیں بہت ساری لوٹی ہوئی دولت دوسروں سے منسلک ملی، لیکن میں 21 سال کی تحقیقات کے بعد واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ 1 روپیہ بھی نواز شریف یا ان کے خاندان کے کسی فرد سے متعلق نہیں ملا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کابئی موسیٰ نے کہا، مجھے سابق وزیر اعظم کی جانب سے ایک گھوٹالے میں پارٹی ہونے اور قومی احتساب بیورو کے طور پر بے بنیاد بکواس کرنے پر معافی مانگنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ موسوی نے مزید کہا، نیب ایک فراڈ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف ایک مکروہ جادوگرنی کا شکار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب حقائق بدلتے ہیں تو میں اپنے خیالات بدلتا ہوں۔ پچھلے سال کئی مواقع پر موسوی نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس نواز شریف کے خلاف بدعنوانی کے ثبوت ہیں، اور یہاں تک دعویٰ کیا تھا کہ شریف خاندان نے رشوت لے کر ان سے رابطہ کیا۔ Fortune of sitting very closely with his minister who's responsible for these things, Mr. Shahzad Akbar. What a fraud. So, what a surprise, not a surprise. I have given them masses of information about our investigations, about corruption in NAB, about collusion of NAB with foreign hedge funds. They've done nothing about it, nothing. There are honest people inside NAB who are giving me information. I'm very worried for their safety and security, but they show every evidence that they are more frightened of the Imran Khan government than of their targets. It used to be the case that if you investigated a target, well, you may run into some problems. My sources who are giving me information about the collusion between NAB officials and foreign hedge funds, they have every reason to be frightened of this government. The reason why the government has done nothing is because it's a fraud. It's a complete pack of lies. I've had discussions with the minister, with ministers in the Imran Khan cabinet. I've given them masses of information. They have done nothing, absolutely nothing. Imran Khan government is a fraud. It's a fraud through and through. What I've seen, it has no respect for the rule of law. It has no interest in fighting corruption. I wish it was just hot air, but the consequences for the people of Pakistan are so dramatic, they're so catastrophic, that I have to condemn his government in the most forthright manner without any hesitation. شریفوں نے الزامات کی تردید کی اور یہاں تک کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پر دعویٰ کرنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد فرم سے قانونی چارہ جوئی کے اخراجات میں 20,000 پاؤنڈ 4.5 ملین روپے کی ادائیگی بھی حاصل کی۔ براڈ شیٹ ایل ایل سی 20 جون 2000 کو آئل آف مین میں رجسٹر ہوئی تھی، اور اس نے مشرف حکومت اور نئے قائم ہونے والے نیب کی مبینہ ناجائز دولت سے خریدے گئے غیر ملکی اثاثوں کا پتہ لگانے میں مدد کی۔ ایرانی نژاد آکسفورڈ یونیورسٹی کے سابق ماہر تعلیم موسوی کی ملکیت براڈ شیٹ اب ان کی نگرانی میں ہے، جب اس نے ابتدائی طور پر ثالثی کے لیے فنڈز فراہم کیے اور اس سے قبل غیر متعلقہ کارروائیوں میں توہین عدالت کے الزام میں انگلینڈ میں 1 سال قید کی سزا کاٹ چکے ہیں۔ براڈ شیٹ کا کہنا ہے کہ اسے اثاثوں اور فنڈز کی بازیابی میں مہارت حاصل کرنے والی کمپنی کے طور پر تشکیل دیا گیا تھا، اور اس وجہ سے اس طرح کی اشیاء کا سراغ لگانے، تلاش کرنے اور ریاست کو واپس منتقل کرنے میں مصروف تھی۔ 22 سال پہلے جب مشرف نے ہم سے نواز شریف سے تفتیش کرنے کا کہا تو ہمیں یقین دلایا گیا اور تحقیقات شروع کی، اور ہر موڑ پر ہم نے دیکھا کہ تحقیقات کو سبوتاژ کیا گیا، اس لیے نہیں کہ ہم قریب آ رہے تھے بلکہ اس لیے کہ یہ نیب کی تھی، ایک ڈائن ہنٹ تھا۔ اس نے اپنی ویڈیو انٹرویو میں کہا کہ قومی احتساب بیورو نے بھی ہمیں دھوکہ دہی پر مبنی غلط بیانی کا نشانہ بنایا۔ اثاثہ جات کی ریکوری فرم براڈ شیٹ کے سی ای او کابئی موسیٰ کی جانب سے معافی مانگنے کے بعد مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے۔ انہوں نے کہا، برطانوی فرم کے سربراہ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے غیر مشروط معافی مانگی ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ انہیں ان کے خلاف ایک بھی کرپشن نہیں ملی۔ انہوں نے کہا، یہ وزیر اعظم عمران خان کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے،
انہوں نے قوم کو غربت اور بے روزگاری کی کھائی میں دھکیلنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ براڈ شیٹ پرویز مشرف کے دور میں قائم ہوئی تھی۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے شہزاد اکبر کے ساتھ مل کر نواز شریف کے خلاف کرپشن ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی، تاہم وہ بری طرح ناکام رہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT نے نواز شریف کا احتساب کہاں کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ 20 سال کی تحقیقات کے باوجود کچھ ثابت نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ PTI کے قیادت والی حکومت نے ٹیلی ویژن پر نواز شریف اور پارٹی کا مذاق اڑایا، پروپیگنڈا کیا اور آج سب نے ڈراپ سین کا مشاہدہ کیا۔ آج سے پہلے موسوی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے بدعنوانی کے تمام الزامات واپس لینے اور 2 دہائیوں سے احتساب کے نام پر چلنے والے وچ ہنٹ کا حصہ بننے پر گہرا معافی نامہ جاری کیا۔ ایک خصوصی انٹرویو میں براڈ شیٹ کے CEO اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے سابق ساتھی نے کہا کہ وہ یہ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے نواز شریف سے معافی مانگ رہے ہیں کہ انہیں براڈ شیٹ کی فرانزک تحقیقات کے دوران ثبوت کا 1 ٹکڑا اور 1 روپیہ نہیں ملا۔ نواز شریف اور ان کا خاندان 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے اس کیس میں ملوث ہے۔ گزشتہ سال موسوی نے لندن ہائی کورٹ میں ثالثی جج سر اینتھونی کے موسوی کے حق میں فیصلہ سنانے کے بعد حکومت پاکستان سے $30 ملین سے زائد جیتا تھا اور اسی کیس پر پاکستان کو $65 ملین سے زائد کا نقصان ہوا تھا۔ موسوی نے بین الاقوامی ثالثی عدالت میں بین الاقوامی ثالثی کے طور پر اور یونیورسٹی کے سینٹر اور سوشل لیگل اسٹڈیز میں ایک ایسوسی ایٹ فیلو، آکسفورڈ یونیورسٹی کے مفاد عامہ کے قانون کے سربراہ کے طور پر کام کیا تھا۔ براڈ شیٹ نے 1999 میں پرویز مشرف حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا تاکہ نواز شریف، بے نظیر بھٹو اور سول سیاسی کاروباری سے لے کر فوجی پس منظر والے سینکڑوں پاکستانیوں کی مبینہ طور پر چوری کی گئی دولت کا پتہ لگایا جا سکے۔ موسوی نے کہا براڈ شیٹ کی تحقیقات میں دنیا میں کہیں بھی بدعنوانی، چوری یا چھپائی گئی دولت یا غیر واضح طور پر کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس نے کہا کہ 1 روپیہ نہیں، ہمیں لوٹی ہوئی بہت سی دولت ملی، لیکن نواز، سابق وزیر اعظم یا ان کے خاندان کے کسی فرد سے متعلق 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ موسوی نے قومی احتساب بیورو نیب کے ساتھ بڑے پیمانے پر ڈیل کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ نیب نے نواز شریف کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمات بنائے تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ نواز شریف سے معافی مانگ رہے ہیں۔ منگل کو دفاع نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ اور غیر قانونی اثاثوں کے ریفرنس میں استغاثہ کے 2 گواہوں پر جرح مکمل کی۔ شہباز شریف احتساب عدالت میں پیش نہیں ہوئے کیونکہ وکیل دفاع نے کہا کہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے اپوزیشن لیڈر اسلام آباد میں ہیں۔ وکیل نے شہباز شریف کی جانب سے ذاتی حاضری سے ایک بار استثناء کی درخواست بھی دائر کی۔ پریزائڈنگ جج نسیم احمد نے شہباز شریف کی عدم حاضری پر برہمی کا اظہار کیا، تاہم درخواست کی اجازت دے دی۔ بعد ازاں وکیل نے استغاثہ کے گواہوں کے طور پر SCCP کے 2 اہلکاروں پر جرح کی۔ جج نے کیس کی سماعت 4 اپریل تک ملتوی کرتے ہوئے استغاثہ کو جرح کے لیے مزید گواہ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اس ریفرنس میں نیب نے الزام لگایا کہ شہباز شریف کے اہل خانہ اور بے نامی داروں نے اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں اربوں کی جعلی غیر ملکی ترسیلات زر وصول کی۔ ان ترسیلات زر کے علاوہ بیورو نے کہا کہ غیر ملکی پے آرڈر کے ذریعے اربوں روپے کی لانڈرنگ کی گئی جو ان کے بیٹوں حمزہ اور سلیمان کے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں جمع کرائی گئی۔ ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے شہباز شریف کی اہلیہ نصرت پر عدالت کی اجازت سے درخواست گزار کے ذریعے فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد نے منگل کو کہا کہ براڈ شیٹ کے مالک کاوی موسیٰ کی گواہی پر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی پریس کانفرنس نے اپنے خلاف جاری بدعنوانی مقدمات کے تناظر میں اپنی مایوسی کا اظہار کیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ موسوی خود قومی احتساب بیورو کا ملزم تھا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں مزید کہا، لندن کے مہنگے اپارٹمنٹس کے بینک اکاؤنٹ شریفوں کی کرپشن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان کے تمام حربے بشمول کیلیبری فونٹ میں جعلی حلف نامہ، مریم صفدر کا بیان اور دیگر اس بیانیے کا حصہ تھے کہ کرپشن کیسے چھپائی جائے۔ اس کے علاوہ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے منگل کو کہا کہ براڈ شیٹ کے مالک کاوی موسیٰ نے اپنے پہلے کے موقف کو پس پشت ڈالتے ہوئے کہ نواز شریف ایک کرپٹ شخص ہے، خود کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ یہ کاوی موسیٰ تھے جنہوں نے نواز شریف کو کرپٹ قرار دیا تھا اور شریف خاندان پر رشوت دینے کی کوشش کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اب حقائق کیسے بدل گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یا تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس برطانیہ سے بیلجیم شفٹ ہو چکے ہیں یا پھر نواز شریف اور ان کے بیٹے امریکہ چلے گئے ہیں۔ یہ حیران کن تھا کہ جب حقائق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو موسوی نے اپنا بیان کیسے بدلا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔